بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی تدبیر بنائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کی بھی تدبیر بنائی ہے۔ اور انسانی زندگی جس طرح ہدایت کی محتاج ہے، اسی طرح حفاظت کی بھی محتاج ہے۔ حفاظتی اور ہدایتی بندوبست دونوں انسانی زندگی کے شعبے اور پہلوؤں کے مطابق ہے۔ جیسا انسانی زندگی کا شعبہ ہے، اسی طرح کی اس کی ہدایت بھی ہے اور اسی طرح کی اس کی حفاظت بھی ہے۔ اہم ترین ایک انسانی زندگی کا شعبہ پہلو انسان کی جنسی توانائی اور زندگی کا اہم پہلو جنسی پہلو ہے، جو انسانی زندگی پر دوسرے تمام پہلوؤں سے زیادہ اثر انداز ہے، اور اس کی نظم، اس کی حفاظت قرآن نے اسی تناسب سے بیان فرمائی ہے جتنی اس کی اہمیت اور افادیت ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے، انسان میں جب جنسی توانائی و قوت پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کے لیے پہلا عنوان حفاظتی تقوی ہے، دوسرا عفت ہے اور تیسرا نکاح ہے۔ البتہ اس طرح نہیں کہ یہ متبادل کے طور پر ہیں کہ تقوی اور تقوی کا متبادل عفت اور عفت کا متبادل نکاح ہو، بلکہ یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر قائم ہیں۔ نکاح پر عفت کا انحصار ہے اور عفت پر تقوی کا انحصار ہے۔ ان میں آپس میں نسبت عمومیت اور خصوصیت کی پائی جاتی ہے، یعنی ایک مفہوم و تدبیر عام ہے جو انسان کے جنسی زندگی کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دیگر پہلوؤں کو بھی شامل ہے، اور ایک ایسی تدبیر ہے جو مختص ہے فقط اسی پہلو کے ساتھ، اور وہ نکاح ہے۔ عفت اور تقوی میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ نکاح کے بعد بھی انسان کو عفت اور تقوی ہر دو کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ در حقیقت تقوی کا بنیادی رکن یا سبب، جس سبب سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، حفاظتی تدبیر عملی ہوتی ہے، وہ نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر تقوی محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نکاح کے بغیر با تقوی ہے، تو یہ صرف اس کا ادعا ہے، چونکہ تقوی کے جو بنیاد ہے، اصول ہیں، وہ اس نے اختیار نہیں کیے اور صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بغیر نکاح کے محفوظ ہوں۔ بغیر نکاح کے انسان محفوظ نہیں ہوتا، غیر محفوظ زندگی گزارتا ہے اور تباہ کن۔ نکاح کے مقابلے میں جو قرآن کریم نے مفہوم بیان فرمایا ہے، وہ صفاح ہے، سین فے الف اور ہے، صفح، صفح اور صفا۔ جیسے خطبات نکاح میں علماء پڑھتے بھی ہیں، احل اللہ النکاح وحرم الصفاح۔ صفا بھی اسی جنسی بے رہ روی کا نام ہے، اور
اس جنسی بیرا روی کو انسان کئی شکلوں میں انجام دیتا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی تھا مخلوط ہونا، مل جانا، اور ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے امتزاج پیدا کر لینا، ایک دوسرے کے اندر گھل مل جانا، کہ اس طرح سے کہ تشخیص نہ رہے، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے یا چینی شکر پانی میں گھل جاتی ہے اور پھر جدا نہیں کیے جا سکتے، اور ہم علیحدہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ پانی ہے اور یہ شکر ہے یا مٹھاس ہے۔ مٹھاس اور پانی دونوں مل کر ایک ترکیب بناتے ہیں۔ نکاح سے بھی دو انسانوں کی زندگی میں اسی طرح کی ترکیب بنتی ہے، اور تشخیص نہیں دے سکتے آپ ان میں، انا اور میں اور تو ختم ہو جاتا ہے، میں اور تو کا امتیاز، وہ اس طرح سے گھل مل جاتے ہیں آپس میں۔ اگر واقعاً نکاح کے بنیادوں پر، نکاح کی شرائط پر نکاح ہوا ہے، وہ نکاح جو آج بنام نکاح جو رابطے ہوتے ہیں، اکثراً ان میں نکاح والی خصوصیات نہیں پائی جاتی، وہ مختلف دیگر عوامل اور دباؤ کے تحت انجام پاتے ہیں۔ لہذا بعض تو مختصر وقت میں ہی جدا ہو جاتے ہیں، اور بعض دراز وقت، طولانی وقت کے بعد پھر، اور بعض جدا نہیں ہوتے لیکن آپس میں کوئی اچھی زندگی بھی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک گھر میں روم میٹ کے طور پر رہ رہے ہوتے ہیں لیکن زوجیت ان کے اندر قائم نہیں ہوتی۔ نکاح اس طرح سے کہ احساساتی بھی ہے، جذباتی بھی ہے، ارادی بھی ہے، اور تمام انسانی خصائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جاتی ہیں۔ صفح کا مطلب عربی لغت میں، صفح کہتے ہیں کسی چیز کو انڈھیل کے ضائع کر دینا، کہ آئے دن ہم بچی کھچی چیزیں، مثلا پانی پیتے ہیں گلاس میں تو پہلے تھوڑا سا پانی پڑا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں قریبی، اسی کو صفح کہتے ہیں، انڈھیل دینا، ضائع کر دینا، کسی چیز کو انڈھیل کے ضائع کر دینا، جو ہماری زندگی میں کثرت سے یہ کام ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری مفید چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بس کھانے کی چیزیں کھا سکتے ہیں اس کو، لیکن چونکہ کسی نے اس کو کھایا ہے، جھوٹی ہے، تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ہم۔ ہر چیز ضائع کرنے کی غرض سے پھینک دینا، انڈھیل دینا، یہ صفح کہلاتا ہے۔ اور اس کو قرآن کریم نے انسانی روابط میں یہ ذکر کیا ہے کہ بعض انسان ہیں وہ آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، مصافحین، یعنی مصافح باب مفعلہ سے ہے، مصافحین یعنی ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم کرتے ہیں، اور ان روابط کے ذریعے سے اپنی انسانی قدریں، انسانی جتنی بھی فضائل ہیں وہ سارے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں ناجائز تعلقات کہتے ہیں۔ ناجائز تعلقات میں انسان اپنے احساسات ظاہر کرتا ہے، ناجائز تعلقات زیادہ احساساتی ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات، اور جو انسان ناجائز تعلقات میں احساسات ضائع کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ احساسات، جائز احساسات بھی پیش نہیں کرتا، چونکہ احساسات بھی اولاد کا حصہ ہے۔ بس پیار محبت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو، بچوں کے ساتھ مہربان رہو، لیکن یہ مہربانی اور محبت انسان کہیں ضائع کر آیا ہے، ناجائز تعلقات میں کہیں اور انڈیل کے آ گیا ہے۔ جب گھر میں آتا ہے اپنے بچوں کے اوپر تشدد کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناجائز تعلقات میں ہر ناجائز مطالبہ مان رہا ہوتا ہے، گھر میں اپنے بچوں کے پاس آتا ہے ان کی جائز بات بھی نہیں مانتا، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اپنے بچے اس کو کوئی اپنے بارے میں بتائیں، اپنا نتیجہ بیان کریں کہ میرا اسکول کا رزلٹ آیا ہے، یہ برہم ہو جاتا ہے کہ جو دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے،
یا سب سے زیادہ ناجائز تعلقات کی صورت میں انسان جو چیز ضائع کر بیٹھتا ہے تو اپنی ازدواجی زندگی میں اس کو یہ مشکل پیش آتی ہے. اپنے گھر کے اندر وہ احساس جو اس کو اپنی زوجہ کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہیے وہ باہر کسی کے ساتھ کر آتا ہے، دکان پہ، دفتر میں، بازار میں، کسی فنکشن میں، کسی اور تہوار میں کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. یا آج کل جیسے روابط انسان کے لیے زیادہ آسان، سہل ہو گئے ہیں، عام ہو گئے ہیں، تو موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ یا کسی دوسرے مواصلاتی ذریعے سے کسی کے ساتھ ناجائز اس کے تعلقات ہیں تو ساری محبت اس کو دے آتا ہے. احساسات، مہربانی، ہمدردی، خیرخواہی ساری اس کے نثار کر آتا ہے، اور جس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، جس کے ساتھ نکاح ہے، جس کے ساتھ گھل مل جانا تھا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، چونکہ ہنڈیل کے آ گیا، ضائع کر آیا سارا کچھ. اسی طرح انسان کے احساسات کے علاوہ بھی باقی بھی بہت سارے اندرونی تمایلات ہوتے ہیں، باطنی، جو انسان شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ اظہار کرتا ہے، اور وہ انسان جب ضائع کر دیتا ہے تو اس کو صفح کہتے ہیں. صفح، مصافحین، یعنی وہ دو بندے جو آپس میں ناجائز تعلقات کے نتیجے میں ضائع کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے اہداف و مقاصد ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، اور زندگی کی اہم توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اور آسانی سے پکڑے جاتے ہیں. یعنی جس کو بھائی کے ساتھ محبت نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، بہن بھائی کو آپس میں پیار محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو بھائی بنایا ہوا ہے، کسی دوست کو بھائی بنایا ہوا ہے، تو بھائی والی ہمدردی یہ کسی اور کے نثار کر آتا ہے. یا بہن بھائی بنے ہوئے ہیں کسی اور کے ساتھ ناجائز، تو یہ اس کے اوپر ہمدردی ساری بہن بھائی والی نثار کر آتا ہے. یا زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے جو ہمدردی ہونی چاہیے یہ نہیں کرتے آپس میں تبادلہ، چونکہ یہ حصہ، یہ سرمایہ کہیں ضائع کر رہے ہیں، مصافحین کر رہے ہیں، یعنی صفا. اس لیے عام جو مترجمین و مفسرین ہیں انہوں نے صفا کا معنی وہی کیا جو قرآن نے دوسری جگہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، زنا کے معنی میں، لیکن وہ اس کا مصداق ہے. صفا ہر ناجائز تعلقات کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی مشروع اور جائز تعلقات نہ ہو، وہ تعلق اگر قائم ہو جائے تو اس کو صفا کہتے ہیں. یہ صفا نکاح ترک کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی الہی تدبیر جو انسان کی جنسی زندگی کے لیے جو تنظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو نظم دیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، پھر انسان خود اپنی زندگی میں نظم دیتا ہے یا ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہ ناجائز تعلقات کے ذریعے سے نکاح کی تلافی کرتا ہے یا نکاح کی خانہ پوری ناجائز تعلقات سے کرتا ہے. یہ ناجائز تعلقات نامحرم سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو محرم کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات ہیں، جو آج کل جس کے اندر ایک غیر انسانی کام زیادہ اضافہ ہوا ہے. آئے دن خبروں میں آتا رہتا ہے کہ جو محرم ہیں، یعنی باپ بیٹی کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، اور بہن بھائی کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، یا باقی جو محرم رشتے ہیں جیسے چچا ہے، ماموں ہے، ان کے آپس میں ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ انہوں نے اپنی جنسی زندگی کے لیے الہی نظم، تدبیر اور نظام اختیار نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا ہے. اب ناجائز طریقوں سے اس کی تلافی کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ناجائز طریقوں سے پوری کر رہے ہیں. نکاح وقت پہ نہیں کرتے، یا نکاح صحیح نہیں کرتے. صحیح سے مراد یعنی نکاح کے لیے جس فریق کو انتخاب کیا ہے وہ قرآنی اور دینی معیار پہ پورا نہیں اترتا. انہوں نے سماجی یا گھریلو یا برادری بنیاد پر نکاح کے لیے کسی فریق کو چن لیا ہے، اور اب وہ ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس لیے ناجائز تعلقات کی طرف چلے جاتے ہیں. بس نکاح ہے، نکاح اگر نہیں کرو گے تو دوسرا صفا ہے. نکاح و صفا، اگر انسان نکاح نہیں کرتا
اور صفح سے بھی بچنا چاہتا ہے تو اس صورت میں عفت ہے جو قرآن نے اس صورتحال کے لیے تدبیر بیان کی ہے، وہ عفت ہے. یعنی اگر نکاح ممکن نہیں ہے تمہارے لیے یا نہیں کر رہے ہو، تاخیر ہے نکاح کے اندر، تو پھر فوراً صفح کی طرف نہ جاؤ، بلکہ عفت اختیار کرو، اپنے آپ کو روکو اور تقوی اختیار کرو، نہ کہ فوراً چھلانگ لگا دو کہ اب جب کہ نکاح نہیں ہے تو صفح میں چلے جائیں. لیکن یہ عفت کا سب سے سخت مرحلہ ہے. ایسی عفت کم انسانوں میں ہوتی ہے، چونکہ بہت طاقت چاہیے اس عفیف کو. جیسے ایک بھوکا انسان ہو اور اس کے سامنے کھانا ہو پڑا ہوا، لذیذ کھانا، ذائقہ دار، خوش مزہ، اور وہ اپنے آپ کو روکے، یہ عفیف ہے. بھوک ہے، بھوکا ہے، یا ایک نادار آدمی ہے، فقیر آدمی ہے اور اس کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہے، اور سامنے کسی کی امانت پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یا اس کو سونپے گئے ہیں، یہ امانت اسے دی گئی ہے، یا یہ اس کو گمشدہ مال ہے یا لاوارث مال ہے، اس کو مل گیا ہے اور یہ شدید ضرورت مند ہے. تو یہاں پر کون انسان رکے گا اس پیسے کو، ضرورت کے باوجود ہاتھ نہیں لگائے گا، جو عفیف ہے. لیکن یہ عفیف بہت ہی نادر عفیف ہے، اتنا توانا، اتنا طاقتور عفیف جس کو پیسے کی اشد ضرورت ہو اور پیسہ اس کے پاس ہاتھ میں آئے، نظروں میں آ جائے، اس پیسے کو وہ اٹھا بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہ اٹھائے، استعمال میں نہ لائے اپنے ذاتی. جن کے پاس بیت المال ہے، جن کے پاس امانتیں ہیں، یا جنہیں دوسروں کا پیسہ مل جاتا ہے، گمشدہ پیسہ یا لاوارث پیسہ، اور اس کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، یہ عفیف یہ لوگ ہیں. اگر عفت نہ ہو، پھر اگر انسان کھانا دیکھے، اس کا کھانا نہیں ہے، ناجائز کھانا ہے، کسی اور کا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کے باوجود یہ کھانا نہ کھائے کسی دوسرے کا ناجائز، یہ عفیف ہے. یہ عفیف باطن ہے، شکم کا عفیف ہے، یعنی شکم پرست نہیں ہے، شہوت شکم میں ڈوبا ہوا اور غرق نہیں ہے یہ آدمی، یہ عفیف انسان ہے. لیکن بہت طاقت چاہیے، بھوکا آدمی لذیذ کھانا میسر ہو اور نہ کھائے چونکہ میرا نہیں ہے. اسی طرح ضرورت مند انسان، فقیر انسان جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور اسے پیسہ مل جائے، غیر محفوظ پیسہ اس کے ہاتھ آ جائے لیکن اس پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، یہ عفیف انسان ہے. اور اسی طرح جنسی عفیف، یعنی جس انسان جو بالغ ہو گیا ہے، جس کو ضرورت ہے نکاح کی، نکاح میسر نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو روک لے، صفح کی طرف نہ جائے، ناجائز تعلقات کی طرف نہ جائے. صفا یعنی ضائع نہ کرے اپنی توانائیوں کو، اپنی اس عفت کو ضائع نہ کرے وہ انسان، یہ بہت توانا عفیف ہے. یعنی نگاہ بھی نہیں کرتا کسی کو، جیسی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن کریم نے دی ہے، کہ جسے ہمارے مفسرین نے اور رنگ دے دیا ہے، ہیر رانجھے والا دے دیا، اس کو قصہ بنا دیا. وہ عفت کا قصہ ہے، داستان عفت کی ہے. یعنی اس کو بنا یہ دیا کہ حضرت یوسف کا حسن وجہ، حسن بشرہ یا حسن چہرہ کی طرف لے گئے کہ حضرت یوسف بہت حسین تھے اور جو دیکھتا تھا مدہوش ہو جاتا تھا. تو یہ تو صرف ایک داستان میں ہوا، زلیخا نے یہ حرکت کی، باقی تو کوئی بھی یوسف کو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوا. بچپن میں یوسف تھے، لڑکپن میں یوسف تھے اور سب سے ملتے جلتے تھے، بلکہ بازار میں فروخت کے لیے یوسف کو سجا کے کھڑا کیا گیا تو سارے آ کے دیکھتے. تو اتنی کشش بچے میں نہیں تھی کہ خرید لیں اس کو، کسی کو نہیں پسند آیا یہ بچہ. اور آخر میں اس عزیز مصر نے خرید لیا، وہ بھی نہ خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ بے اولاد تھے، گھر خالی تھا. انہوں نے کہا اس کو لے لیتے ہیں، گھر کے کام کرے گا، اگر اچھا نکلا تو بیٹا بنا لیں گے اس کو. اس ضرورت کے تحت خریدا، نہ کہ ان کی خوبصورتی اور گورے پن میں اور ان کے خد و خال کے عاشق ہو کے انہوں نے ان کو خرید لیا. یہ داستان، یہ وارث شاہ جیسے لوگوں نے قرآن سے یہ قصہ
عاشقی معشوقی والا نکال لیا ہے، زلیخا والا۔ یوسف ایک معمول کے جس طرح تھے شکل و شمائل کے لحاظ سے، جیسے دوسرے بھائی تھے یہ بھی ویسے ہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دوسرے بھائی بڑی کوڑی شکل تھی اور ان کی بڑی خوبصورت شکل تھی، ایک جیسے تھے، ایک ماں باپ کے اولاد تھے تو ایک جیسے تھے بھائی۔ جو چیز یوسف کی ان عورتوں کو بھلی لگی اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وہ حسن صورت، وہ عفت یوسف تھی۔ یعنی ایسا بانکا جوان، ایسا بھرپور جوان، ایسا گبرو جوان کہ جو اس عمر میں ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے، کنوارا ہے اور گبرو بھی ہے یہ، اور اس کو گناہ کا موقع بھی ملتا ہے اور وہ پھر بھی نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ یہ متاثر کن چیز تھی، یہ حسن سیرت تھی، نہ حسن صورت۔ صورت یوسف تو سارے دیکھ رہے تھے، کوئی بے ہوش نہیں ہوا، سیرت پہلی دفعہ منظر عام پر آئی، چونکہ لوگ اسے معمولی جوان سمجھتے تھے، لیکن جب امتحان ہوا اس کی عفت کا تو وہ بہت عفیف نکلا۔ نکاح نہیں تھا اور ضرورت شدید تھی، صفح کا موقع ملا لیکن صفح کی طرف مائل نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بچایا، عفیف رکھا۔ یہ متاثر کن چیز تھی، اس نے در حقیقت تسخیر کیا سیرت یوسف نے عزیز مصر کو بھی اور باقی سارے مجمع کو بھی۔ یہ وہ چیز تھی جو آہستہ آہستہ نکھر کے پھر بعد میں آئی۔ پھر جب حضرت یوسف کے ہاتھ میں بیت المال آ گیا، پوری مملکت کا بیت المال آیا، تو اس سے بھی زیادہ عفیف نکلے یوسف۔ وہ عفت جب بیت المال کا وزیر خزانہ بنے، ہر چیز سیاہ و سفید ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے اس کے ذریعے مملکت کو بچایا، اپنی مملکت کو بحران سے، معاشی بحران سے بچایا۔ بائی کہ مملکت کا سربراہ فرعون تھا، وہ کوئی اللہ کی طرف سے مسلمان مومن موحد نہیں تھا، اور جو لوگ بھی تھے جن کے لیے یہ معاش بنائی وہ بھی مسلمان نہیں تھے، آل فرعون تھے زیادہ۔ آل اسرائیل، بنی اسرائیل بعد میں گئے، حضرت یوسف نے پہلے خزانہ داری کا چارج پہلے لے لیا تھا، فرعونیوں کے لیے یہ مملکت بچائی اور یہ مملکت سنواری اور اس مملکت کا نظم دیا، ان کے لیے غذا ذخیرہ کی۔ یہ عفت حضرت یوسف کی قرآن نے بیان کی ہے، جیسے ہمارے مفسرین نے قصہ دوسرا بنا دیا، ہیر رانجھے والا بنا دیا۔ یہ عفت کئی جگہ باقی انبیاء اکرام کی زندگی میں، ائمہ خدا کی زندگی میں بھی بار بار یہ دیکھی ہے لوگوں نے۔ عفت یعنی اگر نکاح نہیں ہے یا ضرورت ہے تو اس ضرورت کے باوجود آپ ناجائز کی طرف نہ جائیں، ضرورت کو جواز نہ بنائیں کبھی بھی۔ ضرورت کبھی بھی جواز نہیں بنتی۔ ہمیں ضرورت ہے لہٰذا کسی کا مال کھا لیا، ضرورت تھی تو ہم نے کسی کا کھانا کھا لیا، ضرورت تھی تو کسی کی طرف نگاہ کر لی، ضرورت تھی کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایسے فقہا ہیں اس وقت موجود، فقہا وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ناجائز کاموں کی شرعی دلیلیں تلاش کرنا۔ آپ کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ، مثلا لوگوں نے استفتاء کیا ہے کہ ہم مغرب میں زندگی گزارتے ہیں، بے حجاب غیر عفیف عورتیں ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک کمرے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور کیسے تو پھر علماء اکرام ان کو بتاتے ہیں طریقہ کہ بے عفتی کے ماحول میں آپ کیسے کریں۔ کئی انہوں نے مضحکہ خیز قسم کے جوابات دیے ہیں کہ اس طرح سے آپ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کو جائز کرنے کے لیے یا جواز نکالنے کے لیے انہوں نے مجبوریاں بیان کی ہیں ان کے لیے۔ اب یہ کسی صورت میں بھی آپ صفح کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی ناجائز تعلق کی طرف نہیں جا سکتے۔ نکاح ہے، تدبیر نہیں ہے تو عفت ہے، اس کا دوسرا متبادل عفت ہے، صفح پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ نکاح جب ہو جائے تو پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ نظم قرآنی انسان کی زندگی میں آ جائے۔ جس طرح نکاح ہو جاتا ہے اور باقی پہلو متاثر ہوتے ہیں، جیسے نکاح ہے لیکن مالی طور پر، معاشی طور پر ممکن ہے یہ جوڑا، یہ خاندان مضطرب ہو، یہ اس کو اضطراب ہو اس کے اندر، یعنی لڑکے نے شادی کر لیا لیکن جاب نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، درآمد نہیں ہے، نکاح کا شوق تھا کر لیا، اب اس کو دینا ہے
کھانا بھی دینا ہے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کے سہارے اس نے شادی کر لی۔ اب اس طرح سے نکاح کا ایک پہلو مضطرب ہو گیا، نان و نفقہ اور ضروریات زندگی۔ اسی طرح بہت سارے پہلو ہیں اس کے، جن میں جیسے اخلاقی امور ہیں خاندان کے، تو شادی کر لی لیکن اخلاقیات سے خالی ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور اس طرح ان کی اخلاقی لحاظ سے زندگی مضطرب ہے یہ۔ اور اسی طرح جنسی پہلو سے بھی شادی کے بعد بھی اضطراب آ سکتا ہے، شادی کے بعد بھی وہ نظم جو قرآن شادی کے ذریعے، ازدواج کے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے وہ قائم نہیں ہوا، اور اس کو قرآن نے نشوز کہا ہے کہ شادی کے بعد ان دونوں شادی شدہ فریقین کے درمیان، زوج زوجہ کے درمیان نشوز پیدا ہو گیا ہے، یا دو طرفہ نشوز ہے یا یک طرفہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اگر دو طرفہ ہو، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس کو شقاق کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا نام رکھا ہے شقاق، شین قاف دو نقطے والا، الف اور قاف دو نقطے والا، شقاق شقہ سے ہے، یعنی شگاف، شقاق، اور ایسا فاصلہ دونوں کے درمیان قائم ہو گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک فریق ٹھیک ہے اپنے ضابطے، شرعی ضابطے، اصولی ضابطے، خاندانی ضابطے، اخلاقی ضابطے کے اوپر قائم ہے، دوسرا فریق بہک گیا ہے اور وہ آمادہ نہیں ہے حق ادا کرنے کے لیے، زوجیت کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کو نشوز کہا گیا، ناشزہ نون شین زے کے ساتھ۔ نشوز یعنی اپنے مقام سے اٹھ جانا، اپنے فریضے کو چھوڑ کر اٹھ کے چلے جانا، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ جہاں پر انسان کو بیٹھنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، وہاں نہ بیٹھے، اٹھ کے چلا جائے، اس کو ناشزہ کہتے ہیں۔ تو زوج و زوجہ جب حقوق زوجیت ادا کرنے کے بجائے پہلو تو ہی کریں اور ادا نہ کریں تو یہ نشوز ہیں۔ عورت بھی نشوز کر سکتی ہے، مرد بھی نشوز کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیا 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین، وہ بیویاں جن کے نشوز کا خوف ہے، خطرہ ہے، یعنی جنہوں نے روش نشوز اختیار کر لی ہے، یعنی خاوند کی یا شوہر کی حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تیار ہیں زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اس کو قانت کہتے ہیں۔ یہ قانت ہے، اور جو قانت نہیں ہے یعنی آمادہ نہیں ہے اطاعت کے لیے، وہ ناشز ہے۔ تو یہ ناشز عورت یہ اگر نشوز شروع کر دے، شوہر اپنے حقوق ازدواجی پورے کر رہا ہے، اس کے ذمہ جو کچھ ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن بیوی نہیں کرتی، یہ حقوق ادا نہیں کرتی، نشوز اگر کرتی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں پھر بھی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اب جب کہ نکاح جس سے ہوا تھا وہ ناشزہ نکل آئی ہے، یعنی حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی، اور اب یہ فوراً جواز نکال لے صفا کے لیے، نہ، اجازت نہیں ہے اس کو، صفا کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، ناجائز تعلقات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی ناشزہ کو قانتہ بنانا ہے، اسی ناشزہ کو حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ کس طرح سے تیار کریں؟ اس کے لیے پہلی روش یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کو واعظ کریں، فاعظوہن، سمجھائیں، ان کو واعظ کریں، سمجھائیں، ان کو حقوق بتائیں ان کو، اور جو رویہ ہے اس رویے کے خطرات، اس رویے کے مضرات، اس رویے کے جو نقصانات ہیں اس سے آگاہ کریں۔ واعظ کسی رویے کے نقصانات یا اس کے عواقب، اس کے بعد کے اثرات سے کسی کو آگاہ کرنا، یہ واعظ کہلاتا ہے۔
تو اسے بتایا جائے کہ اگر یہ روش تم نے جاری رکھی تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، تمہیں کیا ہوگا، شوہر کو کیا نقصان ہوگا، بلکہ دونوں خاندانوں کو کیا نقصان ہوگا، بچوں کو کیا نقصان ہوگا، یہ بتائیں اس کو. فَإِذُوهُنَّ، اگر واز اثر نہ کرے، یعنی پھر بھی متوجہ نہ ہو اور ہٹ درمی رہے نشوز، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر حجر مضجع کریں، ہے دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، حجر ہجرت سے ہے، تو پھر ہجرت کریں. شوہر ہجرت کرے، ہجرت کر کے یوں نہیں کہ آسٹریلیا چلا جائے اگر بیوی ساتھ نہیں دیتی. ہجرت سے مراد یعنی بستر الگ کر لیں، مضجع الگ کر لیں، مہاجر بن جائیں، اس سے بستر کمرہ اپنا الگ کر لو، بیڈ روم الگ کر لو اپنا، اسے تنبیہ کے طور پر، سزا کے طور پر، ناراضگی کے طور پر، یا اس کو توجہ دلانے کے طور پر. فاجروہن، الگ کر دو، مضجع یعنی بستر الگ کر دو. اور اگر پھر بھی نہ نشوز ختم نہ ہو، نافرمانی یا ہٹ درمی یا حقوق تلفی ختم نہ ہو پھر بھی، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے نوبت آخری طریقہ کار کی، علاج کی، اور وہ ہے ضرب، پھر ڈنڈا یا جوتا. اب اس کے لیے فقہا نے بہت دلچسپ بات کی ہے کہ زور سے نہیں مارنا بلکہ آرام آرام سے مارنا ہے. خوب آرام سے، پھر اس کو مارنا نہیں کہتے جو آرام سے ہو، جیسے چوٹ نہ ہو، جیسے درد نہ ہو. انہوں نے بعض فقہا نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے، چونکہ اسی پر بعض روشن فکروں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حقوق، عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہے یہ، کہ اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے. بھلے یہ قرآن میں صراحت ہے، ظاہر ہے کہا گیا ہے کہ اگر ناشزہ ہے عورت، سمجھاؤ اس کو، پھر اس سے جدائی اختیار کرو، کمرہ الگ کرو، بستر الگ کرو، اور اگر پھر بھی نہیں سنبھلتی تو اس صورت میں ضرب ہے. اور اسی پر اعتراض ہوا ہے کہ یہ کیا رائے حل ہے، ضرب مارنے سے کیوں مرد کو حق دیا گیا ہے کہ بیوی کو مارے اگر وہ اطاعت نہیں کرتی. خوب ظاہر ہے بیویوں کو مارے، اطاعت کریں تو بھی مار کھاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو اطاعت نہیں کرتی، یوں نہیں ہے کہ وہ محفوظ ہوتی ہیں. ہم مثلا اپنے ماحول میں دیکھیں، پاکستان کے ماحول میں بالعموم سارے علاقوں کے اندر ہے کہ عورتوں پر تشدد مرد کرتے ہیں. دو طرفہ ہے، بعض موارد ایسے ہیں جہاں عورتیں مردوں پر تشدد کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر اکثراً جو ہوتا ہے وہ مرد تشدد کرتے ہیں عورتوں پر. لیکن نہ اس دلیل سے جو قرآن پیش کر رہا ہے نشوز کی وجہ سے، اس دلیل سے کہ کھانا مزیدار کیوں نہیں ہے، نمک تیز ہو گیا ہے، مرچ کم ہو گئی ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، جو میں نے کہا تھا وہ نہیں پکایا، میری ماں کو کھانا نہیں دیا، میرے باپ کو کھانا نہیں دیا، میں نے فلاں کہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. ان چیزوں کے اوپر مزاجوں کی وجہ سے تشدد کرتے ہیں جو ناجائز ہے اور حرام ہے. کھانا نہیں بنایا، جھاڑو نہیں دیا، کپڑے نہیں دھوئے اور استری نہیں کی، فلاں جن دلیلوں سے تشدد ہوتا ہے یہ ناجائز تشدد ہے، ناروا ہے، اور اس کی باقاعدہ سزا ہے عدالت کے اندر. اگر عورت جا کے اس تشدد کو عدالت میں مقدمہ شوہر کے اوپر کرے تو شوہر کو بھی اتنی ہی، اگر اس نے زخم لگایا ہے تو شوہر کو بھی زخم لگے گا. والجروح قصاص، قصاص ہوگا اس کا. ہڈی توڑی ہے تو شوہر کی ہڈی توڑی جائے گی. اس نے کوئی بھی بیوی کو تشدد کے ذریعے سے کوئی جسمانی نقصان پہنچائے، شوہر کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا. لیکن یہ ماحول اس لیے نہیں کہ دین نے مردوں کو اجازت دی ہے عورتوں پر تشدد کرنے کے لیے، نہیں دی اجازت کہ آپ تشدد کر کے عورتوں کو گھروں کے کام کروائیں یا باقی جو ان کے حقوق نہیں ہیں، جو ان کے فرائض نہیں ہیں، ان فرائض کے لیے ان کو تشدد کر کے مار کے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، مرد میں طاقت زیادہ ہے تو یہ اپنی پہلوانی عورت کو دکھاتا ہے، بات بات پہ عورت کو مارنا شروع کرتے ہیں. اور تقریباً ہے یہ اکثر، بہت کم ایسے خاندان ہیں کہ جن میں اگر کوئی الجھن پیدا بھی ہو جائے عورت کی طرف سے تو بھی تشدد نہیں کرتے، بلے باقی امور انجام دیتے ہیں، ناراضگی ہے یا جدائی ہے یا فلاں ہے اس طرح، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے
یہ غیر انسانی عمل ہے کہ گھریلو عورتوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر تشدد کریں مرد. بے شک ان سے جو غلطی ہوئی ہے، ان سے کوئی نقصان ہوا ہے، ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس ایک کے علاوہ جو بنیادی اصل بیوی کا اصلی حق ہے، چونکہ عموماً عورتیں پٹتی ہیں خانہ داری کی وجہ سے کہ خانہ داری ٹھیک نہیں کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ، صرف ایک دلیل سے ان کو پٹائی ہوگی، اور وہ جب شوہرداری ٹھیک نہ کریں گے. شوہر کے حقوق، شوہر کے کپڑے نہیں، یعنی کہ شوہر کے جوتے استری نہیں کیے، کپڑے استری نہیں کیے تو شوہر ان کو تشدد کرے. نہ، جب حق شوہرداری اس نے ادا نہیں کیا، یعنی جنسی حق اگر ادا نہیں کر رہی، اور وہ بھی معذور بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن ویسے کسی وجہ سے، تلخی کی وجہ سے یا اپنی کسی اور نیت کی وجہ سے وہ یہ حق ادا نہیں کرتی، اس صورت میں رکھا گیا ہے کہ اس کو آپ نے ضرب لگانی ہے تنبیہ کے لیے. ضرب بھی نہ اس طرح کہ اس کو ادمہا کر کے پھر آرتھوپیڈ کے پاس لے جاؤ، ٹانگیں توڑ کے عورت کی پسلیاں توڑ کے لے جاؤ کہ یہ اطاعت نہیں کرنی تھی. تو اس طرح تو وہ ڈھانچہ پھر سنبھالنا پڑ جائے گا آپ کو، لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو، وہ نہیں کرنا. ضرب سے مراد یہ ہے کہ ایک سختی چونکہ حق ہے، شوہر کا حق ہے. یہ جیسے قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، زندگی کے مدیر، ازدواجی زندگی کے، شادی شدہ زندگی کے، خاندانی زندگی کے مدیر مرد ہیں. عورتیں کیا ہیں؟ معاون، قانت، یعنی اس مدیریت مرد کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں، قانت ہیں یہ، اور ان کے لیے حافظ ہیں، مردوں کے یا گھر کے حقوق حفاظت کرنے کے لیے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ آ کر بنیادی حق، اصلی حق جس کے لیے شادی ہوئی تھی وہی وہ ادا نہیں کرتی اگر، تو یہ نشوز شمار ہوگا. ماحول کا فرق ہوتا ہے، کسی ماحول میں یہ نشوز عام رواج بن جاتا ہے، ہر گھر میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن کسی علاقے میں نہیں ہوتا. مثلا مختلف علاقوں کے لحاظ سے، مختلف کلچر تہذیب کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں کے رویے مختلف ہیں. مثلا آپ پشتون برادری میں چلے جائیں تو پشتون برادری میں عورت کا نشوز یہ بہت نادر چیز ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت نہ کرے. البتہ وہ ہر چیز میں ازدواجی حق سے زیادہ پشتون عورت کو اپنے تابع بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ بالکل مطیع ماذ ہوتی ہے. پشتون روایتی ماحول میں، پشتون ماڈرن ماحول دوسروں جیسا ہی ہو گیا ہے، مغرب جیسا ہو گیا ہے، لیکن پشتون ماحول میں اسی طرح بعض دیگر جو ٹرائبل ایریے ہیں جہاں قبائلیت ہے، جہاں قدیم خاندانی روایات ہیں، وہاں پر عورتیں پابند ہیں مردوں کے، وہاں نشوز نہیں ہے، بلکہ وہاں پر عورتوں کے حقوق زیادہ تلف کیے جاتے ہیں، عورتوں کو زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے بعض دیگر ماحول میں. کچھ موارد ایسے ہیں جہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتیں وہاں زیادہ حاوی ہیں، زندگی کی زمام قوام قیمومیت مرد کی نہیں بلکہ عورت کی ہے. اور وہ عورتیں عموماً اس پہلو کو اپنا ثانوی پہلو سمجھتی ہیں، مرد کے حقوق یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنا. اصلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شوہر نہیں ہے بلکہ ATM مشین ہے پیسوں کی، چونکہ عورت کو ضروریات زیادہ ہوتی ہیں. اس کی طبقہ ایسا ہے عورتوں کا جس نے بناؤ سنگار کرنا ہے، ہر روز نیا سوٹ لینا ہے، نیا جوتا لینا ہے، نئی بناؤ سنگار کرنا ہے، نئے نئے فنکشن میں جانا ہے، ہر فنکشن کے لیے الگ اس نے جوڑا پہننا ہے. بعض ایک مومن یہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے ایک دن کے لیے 3 سوٹ لے کر آئے، کہ صبح ایک سوٹ پہننا ہے انہوں نے، اور ظہر کے وقت دوسرا سوٹ پہننا ہے، اور شام کے وقت انہوں نے فنکشن کے اختتام پر تیسرا سوٹ پہننا ہے. اور یہ تینوں سوٹ وہ حق زوجیت کے سمجھ کر انجام دے رہے تھے کہ یہ لازم ہے، کیونکہ ایسی عورت سے شادی کر لی ہے، ایسے خاندان سے کر لی ہے کہ ان کو ایک دن میں 3 سوٹ چاہیے، اور وہ بھی بڑے قیمتی سوٹ چاہیے ان کو. بعض جگہوں پر ماحول یہ ہے کہ عورتیں حاوی ہیں اور مرد خدمت گزار ہے عورت کا، اور اس نے شادی بھی اسی لیے کی ہے کہ اس کو ایک ATM مشین چاہیے
جو گاڑی اس کو لے کے دے، باقی سہولیات اس کو لے کے دے. اور بلکہ کئی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کو ان کے حقوق زوجیت کے سرے سے انجام نہیں دیتی. جیسے مرد کسی اور رہتا ہے، اور یہ قباحت ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے کہ مرد روزگار کے لیے ایک طولانی مدت تک گھر سے دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی نقصان دہ کام ہے. یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اندرون ملک بھی. آپ کما رہے ہو بیوی بچوں کے لیے، شادی کی تھی آپ نے خاندان کے لیے، شادی کرتے ہیں 3 دن کی چھٹی لے کر آتے ہیں، 3 دن میں شادی کرتے ہیں، چوتھے دن چھٹی ختم ہو جاتی ہے، واپس چلے جاتے ہیں، پھر اگلے سال اس نے واپس آنا ہے. یہ وہ بنیادی غلطی ہے، جرم ہے، جس سے ہزاروں جرم اور پیدا ہوتے ہیں. سخت اختلال انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. جائز نہیں ہے، ناجائز ہے یہ کام. بے شک آپ وہاں ضبط کرتے ہو، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو، آپ کنٹرول کرتے ہو. بیوی تو کنٹرول نہیں کرتی اپنے آپ کو، یا بیوی جہاں چھوڑ کے گئے ہو، جن رشتہ داروں کے ہاں، جن کزنز کے ہاں، جن دیوروں کے پاس، وہ تو کنٹرول نہیں کرتے اپنے آپ کو. اور عموماً یہ قباحتیں اتنی بری ان کے نتائج نکلتے ہیں، کچھ اخباروں میں آتے ہیں اور کچھ اخباروں میں نہیں آتے. یہ ایک خاتون بھاگ گئی تھی انڈیا، ایک مسلمان خاتون تھی ظاہراً سندھ کی، وہ بھاگ کے چلی گئی انڈیا کسی ایک بالکل ہی گئے گزرے لڑکے کے ساتھ. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ آن لائن ان کا آپس میں مصافحہ ہوا، ناجائز تعلقات قائم ہوئے، تو یہ بچوں کو لے کے نیپال کے راستے بھاگ کے وہاں چلی گئی. اور بعد میں ساری دنیا نے تعجب کیا کہ یہ کیوں اس نے یہ کام کیا. اس لڑکے میں کیا چیز تھی؟ نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ شکل ہے اس کی کوئی. تو وہ اس نے بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ شوہر اس کا جو مسلمان شوہر ہے، یہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، یہ 2-3 سال بعد چند دن کے لیے آتا ہے، پیسے ہر مہینے بھیجتا ہے. اور پیسے اس نے اتنے بھیجے کہ اس نے موبائل خریدا، آئی فون خریدا، آئی فون میں اس نے بڑی اچھی سروس والا نیٹ ورک لیا، اور اسی پر دن رات وہ مردوں کے ساتھ مشغول رہتی تھی. لیکن آن لائن رہتی تھی. آن لائن سے اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی، اس کو آن گراؤنڈ چاہیے تھا تعلق. تو وہ کسی انڈین نے آفر کر دی اس کو. تو یہ شوہر کے، مسلمان شوہر کے، سعودی عرب کے ملازم کے پیسے سے اس نے ٹکٹ لیا، اپنے اصلی شوہر کے پیسے سے جو نہیں آ رہا تھا. اس نے ٹکٹ لیا، ٹکٹ لے کے نیپال گئی، نیپال سے انڈیا گئی، اور انڈیا میں اس نے وہ شوہر جا کے کسی گاؤں میں تلاش کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، پہلے شوہر کے پیسوں سے. خوب یہ شوہر کی غلطی ہے کہ آپ شادی کر کے جوان عورت گھر میں بٹھا کے اور صرف اس کو پیسے بھیج رہے. اس کی ضرورت پیسہ نہیں ہے. اس نے خود انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ میری ضرورت صرف پیسہ تو نہیں ہے، پیسے سے تو ساری مشکلات حل نہیں ہوتی، مجھے تعلق چاہیے شوہر کے ساتھ. اور وہ نہیں کر رہا تھا، آتا ہی نہیں ہے واپس. وہ زیادہ کمانے کے چکر میں، اوور ٹائم کے چکر میں، جب چھٹی ہوتی ہے چھٹی بھی نہیں آتا. یہ ایک عام چیز ہے پاکستان کے اندر، جس سے بڑی قباحتیں ہیں. اس کے اندر کچھ چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، اور جس سے گھریلو ماحول بہت ہی فاسد ہو جاتا ہے. جب شادی کی ہے تو یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اکٹھے رہنا ہے، پھر علیحدہ نہیں رہنا. آپ نے پوسٹنگ ہے، اگر مختصر سفر ہے 1-2 ہفتے کا تو ٹھیک ہے، آپ بیوی کے بغیر سفر کرو. لیکن لمبا سفر ہے، بیوی کے ساتھ سفر کرو. زیارت پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، کاروباری سفر ہے، بیوی کے ساتھ جاؤ. آپ علیحدہ نہ کرو سفر. آپ چونکہ علیحدہ کرو گے تو آپ کو پھر ضرورت پڑے گی، اور پھر ضرورت کے تحت آپ نکاح کے بجائے صفح کی طرف، ناجائز کاموں کی طرف چلے جاؤ گے آپ. اس لیے یہ زندگی اکٹھی رہنی ہے، یہ ملا کے رکھنی ہے. اس زندگی کو گھل مل رہنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے بغیر اب نہیں. مختصر وقت کے لیے تو ٹھیک ہے، یعنی صبح مر جاتا ہے دکان پہ، شام کو گھر آ جاتا ہے، یہ معمول کی جدائی ہے، اتنی تو مشکل نہیں ہوتی. لیکن اس سے زیادہ اگر سال ہا سال یا کئی مہینے یا کئی عرصے تک، اور پھر عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ میری زندگی کا ساتھ دینا ہے. بعض ایسے ہیں نکاح جب ہوتا ہے تو پہلے دن، نکاح کے دن ہی بیوی کو یہ بتاتے ہیں کہ میری زندگی میں بڑی سختیاں ہیں، میں نے پہلے بھی بہت سختیاں دیکھی ہیں، اس کے بعد بھی بہت سختیاں ہوں گی، پھر آپ نے سختیاں برداشت کرنی ہیں.
اس کو کیا نظر کی ہوئی ہے اس نے کہ ایک ایسے ویلے آدمی کی زندگی میں آ جائے جس کی سختیاں برداشت کرے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ پوڑے تلے ہاتھ آیا ہو یا تیرا تیرا، یعنی پوڑ کے نیچے، چکی کے پاٹ کے نیچے ہاتھ آیا ہوا تھا، جو ایک ویلے کے ساتھ اس کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے باپ کے گھر میں اچھی خاصی ناز نعمت سے زندگی گزار رہی تھی، اس ویلے کے ساتھ آ کے سختیاں برداشت کرے. اس کو کیا اجر ہے؟ تیری سختیوں کے حصے دار وہ بنے، اس کو کیا اجر ہے اس بات کا؟ اسے پہلے دن ہی یہ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے، میری زندگی میں سختیاں ہی سختیاں ہیں تو آپ نے ساری سختیاں برداشت کرنی ہیں. اس کا کام نہیں ہے سختیاں برداشت کرنا، آپ کا کام ہے سختیاں برداشت کرنا. اور سختیاں اس کے اوپر مت ڈالو، اس کے کندھے پہ نہ ڈالو. سختیاں ہیں یا نہیں ہیں اپنے ذمہ لو. آپ بیوی کو سختیوں کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا. عورت کو، عورت کی بناوٹ خلقت میں سختیاں برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن آتی ہیں مشترکہ زندگی میں ناخواستہ سختیاں آ جاتی ہیں تو وہاں کرتی ہیں. عورتوں میں تحمل زیادہ ہوتا ہے سختیاں برداشت کرنے کا مردوں کی نسبت، اور وہ کرتی بھی ہیں. لیکن یہ جو پلاننگ کے ساتھ سختیاں عورت پہ ڈالی جاتی ہیں اور اسے ہر بہانے سے تشدد کیا جاتا ہے، یہ ناجائز تشدد ہے. اس کا مجرم ہے، یعنی یہ کرائمنل کام ہے. یہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، وجہ بے وجہ مارتا ہے، غصے کی وجہ سے مارتا ہے، کھانے کی وجہ سے مارتا ہے، فلاں کی وجہ سے مارتا ہے. البتہ بیشتر عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کو خود موقع دیتی ہیں مارنے کا، یعنی اشتعال دلاتی ہیں، بد اخلاقی کرتی ہیں، زبان ایسی استعمال کرتی ہیں، غلط استعمال کرتی ہیں، اور اس مرد کو اکساتی ہیں کہ وہ ان پر تشدد کرے. اور اشتعال کے نزدیک جو تشدد ہوتا ہے اس کی شرعاً قاضی کے پاس عدالت میں سزا بھی مختلف ہوتی ہے. جو اشتعال انگیزی کے نتیجے میں تشدد ہو، بیٹھے بیٹھے عورت نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، مرد نے مارا تو اس کی ایک سزا ہے. اگر عورت نے اشتعال انگیزی کی اور مرد غصے میں آیا تو اس کی اور سزا ہے، لیکن سزا ضرور ہے اشتعال انگیزی اگر کرو گے. صرف ایک جگہ پر ہے ضرب جو قرآن اجازت دیتا ہے کہ جب حق کے زوجیت ادا نہ کرے، نشوز اس کے اندر آ جائے، ناشزہ بن جائے، پھر عورت کو ضرب لگائیں تاکہ وہ اپنا حق ادا کرے. وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر اطاعت کریں، حق زوجیت ادا کریں تو اس صورت میں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی اور چارہ جوئی نہ کرو. اگر وہ آگے یہ عورت ناشزہ نشوز ختم کر دیا اس نے اور حق زوجیت ادا کر رہی ہے تو پھر مرد کو اس سے آگے اجازت نہیں ہے کوئی اور بہانہ اختیار کرے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی علی ہے، بلند ہے، اور اللہ کی ذات کبریا ہے. پھر اس کے بعد خوبصورت مطلب ہے اگلا بھی، وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر ان میں نشوز نہیں شقاق آ گیا ہے. شقاق یعنی دونوں طرف بے میلی، بے رغبتی، اور دونوں طرف حقوق تلفی شروع ہو گئی ہے. یہ شقاق ہے کہ اسے بعد میں بیان کریں گے. اسی سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے نشوز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مرد ناشز ہو جائے، اس صورت میں عورت اگر ناشز ہو جائے، حق ادا نہیں کرتی، تو اس کا واز ہے اور جدائی ہے اور ضرب ہے. لیکن اگر یہی کام مرد شروع کر دے، وہ اگر عورت کے حقوق ادا نہ کرے، عورت کے ازدواجی حقوق ادا نہ کرے، مرد کے ذمہ نشوز عام ہے البتہ کہ زوجیت کے حقوق بھی، زوجیت کے حقوق میں صرف جنسی تعلق نہیں ہے بلکہ نان و نفقہ بھی ہے. اگر نان و نفقہ نہیں دیتا مرد تو یہ ناشز مرد سمجھا جائے گا. عورت کے لیے جو بیوی کے واجب حقوق ہیں، مالی حقوق، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو یہ ناشز ہی سمجھا جائے گا. یہ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ ناشزہ مرد ناشز ہو جائے، آیا 128 میں سورہ النساء میں، آیا 34 میں عورت کے نشوز کا حکم ہے اور 128 میں مرد کے نشوز کا حکم ہے. وَإِنْ امرأة خافت من بعلها نشوزا،
او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اگر مرد ادا نہیں کرتا، ناشز ہو گیا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، خرچہ سے مراد نان و نفقہ، خرچہ سے مراد وہ جو معمول ہو گیا ہے کہ عورت کو اتنے ہزار منتھلی دے گا اور عورت کو فلاں محلے میں کوٹھی لے کے دے گا، یہ نان و نفقہ نہیں ہے۔ نان و نفقہ یعنی جس سطح کے یہ لوگ ہیں، جس سماجی طبقے سے ان کا تعلق ہے، اس طبقے کی ضروریات زندگی، ضروریات، سہولیات یا فضولیات نہیں، ضروریات زندگی، یعنی گھر ہو، جوتا کپڑا ہو، کھانا ہو، وسائل ہوں، باقی جو جس سے زندگی گزرتی ہے وہ ساری دینا یہ مرد کے اوپر لازم ہے، یہ عورت کے اس سماجی طبقاتی حیثیت کے مطابق دینا۔ لیکن اگر نہیں دیتا، بسا اوقات مرد نہیں دیتے، حقوق پورے نہیں کرتے، شادی کر لی ہے لیکن نہ اسے کپڑا دیتا ہے، نہ جوتا دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ کوئی اور آسائش ضرورت، بیمار ہو جائے علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس یا دیتا نہیں ہے، یہ نشوز مرد ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ زوجیت کے حقوق پورے نہیں کرتا، جیسا کہ کسی بھی دلیل سے اگر چلا گیا ہے، روزگار کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہے، تو ناشز ہے یہ، ظاہر سال پورا باہر بیٹھا ہوا ہے، عورت جوان گھر کے اندر ہے، تو یہ ناشز مرد ہے۔ یہ اس صورت میں اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، اعراض کرے مرد یا نشوز اختیار کرے تو اس صورت میں ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ صلح یعنی ان کے درمیان جو مشکل پیدا ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ مشکل ان کے درمیان حل کی جائے۔ کس وجہ سے یہ کرتا ہے؟ صلح کا مطلب رفع کرنے کو کہتے ہیں، جو چیز کپڑا پھٹ جاتا ہے اس کو سی دیں دوبارہ، یعنی جہاں خلل پیدا ہوا ہے، جہاں مشکل کھڑی ہوئی ہے، اس مشکل کو آپ حل کر دیں، اس کو صلح کریں ان کے درمیان۔ ان کے درمیان صلح ہو تو اچھی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ۔ اور مرد کیوں یہ کام کرتا ہے؟ بخل کی وجہ سے۔ مردوں میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بخل۔ عورت بخیل ہونی چاہیے، روایت میں بھی ہے کہ مرد کی کچھ صفات اگر عورت میں ہوں تو عورت کے لیے عیب ہے، اور عورت کی کچھ صفات مردوں میں ہوں تو وہ عیب ہے۔ ایک یہ کہ عورت کو بزدل ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے اس کے لیے۔ عورت زیادہ شجاعت نہ دکھائے، اپنی شجاعت دکھائے گی تو مشکلات کھڑی ہوں گی، یہ دلیری بہادری نہ دکھائیے، پہلوانی۔ اس لیے جنگوں میں آنا اور جنگیں لڑنا، جنگوں کی قیادت کرنا، یہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک جنگ میں 71 کی جنگ میں میرے خیال میں یہ پاکستان نے گانا بنایا تھا، ہندوستان کی وزیر اعظم عورت تھی، پاکستان کا صدر یحییٰ خان تھا، تو ان میں جنگ شروع ہو گئی آپس میں، ذرا اسی جنگ میں تھا، یہ اس سے پہلے والی جنگ میں تھا، تو انہوں نے اس عورت کی وجہ سے یہ اندرا گاندھی کے لیے گانا بنایا تھا کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی، اور بعد میں شرمندگی یہ ہوئی کہ زنانی نے جنگ جیت لی، وہ جنگ ہار گئے، یہ پاکستانی ہار گئے، قیدی ہو گئے، وہ زنانی نے جنگ جیت لی۔ وہ گانا بھی ضائع ہوا جو انہوں نے بنایا تھا کہ جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی۔ بھلے ایسا ہی ہے، جنگ عورتوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کے اوپر جہاد اور جنگ اور یہ چیزیں اللہ نے نہیں واجب قرار دیں، ان کے اپنے کام ہیں، نفیس کام ہیں، ظریف کام ہیں، لطیف کام ان کے ذمہ ہیں، جنگوں کی قیادت انہوں نے نہیں کرنی۔ لیکن مرد بخیل ہو، مرد کے لیے عیب ہے، بخیل مرد۔ شح بخل سے اگلی کیٹیگری ہے، بخل، اور پھر ہے شح، شین ہے شد کے ساتھ، شہہا، شہی مرد بخیل سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا، ذوی الحقوق کو نہیں دیتا، لیکن شہی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ اگلی کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو مرد عموماً بخل کرتے ہیں، اور بخل جب کرتے ہیں تو گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نشوز مرد کا عموماً بخل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی گھر میں پوری نہیں کرتا۔
تو اس وجہ سے اگر بخل پیدا ہوتا ہے، جنسی بے میلی یعنی بے رغبتی، جنسی بے رغبتی مرد میں کم پیدا ہوتی ہے، عورت میں آ سکتی ہے یہ مختلف وجوہات سے، لیکن مرد میں یہ توقع کم ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ہوتی ہے، بلکہ یہ مبتلا بے بھی ہے یہ مسئلہ۔ اب سارے مسائل یہاں نہیں ہم بیان کر سکتے چونکہ زیادہ تعداد غیر شادی شدہ لوگوں کی ہے، یہ یہاں سے آگے بعض شادی شدہ لوگوں کے کلاس کی ہے کہ ایک خطبہ ایسا ہو جس میں صرف شادی شدہ لوگ ہوں، باقی نہ ہوں، تاکہ انہیں مزید نظم بتایا جائے۔ ایک یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایک فریق جنسی توانائی اپنی کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے فریق میں ہے، اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ کیا کریں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک فریق کسی بھی وجہ سے ناتوان ہو گیا ہے اور مرد مثلاً وہ غلطیوں کی وجہ سے یا ویسے بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے اس پہلو سے ریٹائرڈ ہو گیا ہے، لیکن بیوی اس کی عموماً جو ہوتا ہے کہ عورتیں شادی کے وقت ترجیح ہوتی ہے کہ چھوٹی ہوں، مرد کی عمر زیادہ ہو اور عورت کی عمر تھوڑی ہو، یہ اکثر تناسب رکھا جاتا ہے۔ تو عورت جب چھوٹی ہوگی تو ظاہر ہے مرد جلدی بوڑھا ہو جائے گا، عورت دیر سے بوڑھی ہوگی، اور مرد بوڑھا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے نوکری سے جلدی ریٹائرمنٹ مل جائے گی، اسے باقی پہلوؤں سے بھی ریٹائرمنٹ مل جائے گی۔ تو اس وقت کا دھیان رکھیں کہ اتنی چھوٹی بیوی سے شادی نہ کریں کہ دونوں ریٹائرڈ ہونا ہے تو ایک ساتھ ریٹائرڈ ہوں آپ، یہ نہ ہو کہ ایک ابھی ٹھیک ہے صحت مند ہے اور دوسرا ختم ہو گیا۔ تو لیکن اگر یہ صورتحال پیش آ جائے پھر کیا کریں؟ پھر آیا وہ فریق جو ابھی توانا ہے، صحت مند ہے، وہ بے روی صفا اختیار کرے، ناجائز نہ، اس کے لیے بھی نظم قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے استمتاع۔ استمتاع کر رہے ہیں آپ اس صورت میں، اور اس کی بھی ایک تشریح کی ضرورت ہے، چونکہ متعہ قرآنی حکم ہے لیکن اس کے بارے میں فقہی اختلاف حد سے زیادہ ہے، اور بے جا قسم کا فقہی اختلاف تعصبات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ متعہ کو قرآنی مفہوم سے ہٹا کر فقہی اصطلاح میں چلا گیا ہے اور وہاں جھگڑا اور پھر تنازع ہو گیا ہے۔ تو ہم اس کو قرآنی اصطلاح میں قائم رکھیں گے، استمتاع کو فقہی میدان میں نہیں جائیں گے۔ ہر چند لوگوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے فقہی پہلو کو بیان کیا جائے، لیکن وہ قرآنی پہلو زیادہ اہمیت ہے، چونکہ اصل استمتاع کا قرآنی تصور ہے، قرآن نے یہ انسانوں کے لیے اللہ نے فراہم کیا یہ سہولت استمتاع، اور استمتاع کو ازدواجی زندگی کے لیے بھی قرآن کریم نے منظور کیا ہے۔ یعنی استمتاع جائز بھی ہے، استمتاع ناجائز بھی ہے، استمتاع ازدواج دائمی نکاح میں ہے، موقت نکاح میں ہے، اور اس صورتحال میں بھی ہے کہ جب ایک فریق صحت مند ہے اور ایک صحت اپنی کھو بیٹھا ہے، تو اس صورت میں بھی استمتاع کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جسے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، پروردگار سب کو زیور عفت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی سب کو ہر شر و بلیہ سے اور خصوصاً جنسی بہرا روی سے خداوند تبارک و تعالی نجات اور محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔